اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں نکالتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر کرتا ہے۔ دیکھیں تمام اعمال کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ آگے آ رہا ہے پرندوں کو آسمانوں میں اللہ نے تھاما ہوا ہے، آگے آ رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے، آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے جس میں تم رہائش اختیار کرتے ہو۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ اللہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ پرندوں کو ہوا میں تھامنے والی چیز ان کے پر ہیں۔ اسی طرح جو گھر جو ہے وہ تو مزدور بنا رہے ہیں، اسی طرح جو ہمارا لباس ہے وہ تو درزی بنا رہے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس سے لباس بن رہا ہے یا گھر بن رہا ہے، یہ میٹیریل تو سب اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ اس طرح پرندوں کے پر بھی تو اللہ نے لگائے ہیں، تو اس لیے ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح بچے کا ماں کے پیٹ میں بننا اور بننے کے بعد اس کا خود بخود آٹومیٹیکلی دنیا میں آ جانا، یہ سارا پروسیس یہ بنایا ہوا اللہ کا، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سارا عمل آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی۔ یہ آٹومیٹیکلی ہے لیکن اس سسٹم کو بنانے والا اللہ ہے۔ کوئی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا تو وہ زیادہ عجیب مشین ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس مشین کو کسی نے نہیں بنایا یہ زیادہ عجیب بات ہے بنسبت اس مشین کے بارے میں جو مینوئل ہو، جس میں آٹو سسٹم نہ ہو۔ جیسے ایک واشنگ مشین ہم مثال فرض کر لیتے ہیں، ایک واشنگ مشین ہے جس میں آپ پلگ لگاتے ہیں، پھر وہ گھومتی ہے، آپ اپنی مرضی سے ٹائم سیٹ کرتے ہیں۔ واشنگ مشین ہم مثال فرض کر لیتے ہیں، ایک واشنگ مشین ہے جس میں آپ پلگ لگاتے ہیں، پھر وہ گھومتی ہے، آپ اپنی مرضی سے ٹائم سیٹ کرتے ہیں، پھر جب وہ کپڑے دھل کے تیار ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ مشین کو آف کر دیتے ہیں، پھر آپ اس کے کپڑوں کو نکال کے پانی میں دھوتے ہیں۔ ایک پورا پروسیس ہے۔ اس مشین کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہتا یہ خود سے بنی ہے، لیکن ایک مشین اگر آٹومیٹک مشین ہو، جیسے کہ دنیا میں آج کل استعمال ہو رہی ہیں آٹومیٹک مشینیں، کہ بھئی وہ پانی بھی خود ہی کھینچے گی، وہ دھوئے گی بھی خود ہی، اس کے بعد پانی سے کنگھالے گی بھی خود ہی، اور اس کے بعد پھر ڈرائی بھی خود ہی کرے گی، یہ سارا کام ترتیب سے، اور کپڑے خشک ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ایسی مشین کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ خود بنی ہے، یہ خدا کی قسم یہ بہت عجیب بات ہے۔ تو اب یہ جو ماں کے پیٹ میں ایک عمل ہو رہا ہے کہ نطفے سے خون، خون سے گوشت، گوشت میں ہڈیاں، ہڈیوں میں ایک پوری اسکن تیار ہوتی ہے اور ہارٹ بیٹ اور یہ سب کچھ پروسیس ہونے کے بعد جب بچہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باہر آتا ہے، تو یہ خود بخود نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اسی لیے اللہ ان تمام اعمال کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ میں ہوں جو بچے کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہوں۔ یہ میں اس لیے ڈیٹیل اتنی بیان کر رہا ہوں کہ آج کل جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایک دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ خوب اچھی طرح یہ بات کو سنیے گا۔ وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے زمانے میں لوگوں کو کسی بھی عمل کی سائنٹیفک لاجک کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اس بیس پہ انہوں نے خود بخود خدا گڑھ لیے تھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی طوفان کیوں آتے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ جی زلزلے کیوں آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جو بنتا ہے وہ اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا جو نیچرل ایک لاجک ہے اس کی وہ کیا ہے، تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انہیں کوئی کام کرنے والا نظر نہیں آتا تھا اور اس عمل کی لاجک معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے خدا گڑھ لیا کہ جی خدا نے کیا ہوگا، یہ طوفان خدا لا رہا ہوگا، یہ سیلاب خدا لا رہا ہوگا۔ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب تو یہ چیزیں خود بخود یعنی پتہ چل گیا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے، تو ہم ان اعمال، ان اسباب کی طرف نسبت کریں گے۔